اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اسلامی ویڈیو کا موضوع غزوہ بنو نذیر ہے۔ غزوہ بنو نذیر 3 ہجری میں ہوا، جس کا سبب یہ ہوا کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف فرما ہوئے تو یہودیوں کے 2 قبیلوں نے جو مدینہ طیبہ کے باہر رہتے تھے آپ سے عہد کیا کہ ہم آپ کے موافق رہیں گے اور آپ کے لیے کوئی برا نہیں کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملہ پر گفتگو کے لیے ان کے پاس گئے اور ان سے اس معاملہ میں گفتگو کی، وہ لوگ آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھلا کر مشورہ کرنے لگے کہ دیوار پر سے ایک پتھر لٹکا کر آپ کو قتل کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے اطلاع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ تم نے اپنے عہد کو توڑا ہے، یا تو 10 دن کے اندر نکل جاؤ ورنہ لڑائی ہوگی۔ وہ لڑائی کے لیے تیار ہوئے۔ آپ ان پر لشکر لے آئے اور ان کے حلقہ کو گھیر لیا۔ آخر وہ تنگ ہو کر نکل جانے پر راضی ہوئے۔ سورہ حشر میں یہی قصہ ہے۔ اس میں سے چند آیتیں ہم نقل کرتے ہیں، پھر آپ جب خود قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ تو سورۃ الحشر پارہ نمبر 28 آیت نمبر 1، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے کفار اہل کتاب کو ان کے گھروں سے پہلی بار اکٹھا کر کے نکال دیا۔ تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ کبھی اپنے گھروں سے نکلیں گے، اور خود انہوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے، سو ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے پہنچا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے۔ اس حالت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دینے والا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو اور ذہن نشین کر لو کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں اور آخرت میں اس کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ تو دوستو، اللہ پاک ہم کو اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔